بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، پھر آگے چلتا ہوں۔ یہ آیت یہاں تک ختم نہ ہوئی، آیت آگے چلی۔ قرآن حکیم کی یہی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک آیت کا جواب اللہ دوسری آیت میں دیتا ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ اللہ نے کہا کہ اس آیت میں میرا عابدین کے لیے پیغام ہے۔ گھبرا گئے؟ اس آیت میں عابدین کے لیے میرا پیغام ہے۔ کون سا پیغام ہے؟ کون سا پیغام ہے؟ مسلسل آیتیں ہیں سورۃ انبیاء کی، مسلسل آیتیں ہیں۔ اس آیت میں عابدین کے لیے میرا پیغام ہے۔ کون سا پیغام ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرا پیغام یہ ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت کر کے بھیجا۔ اب سار بات کرو گے تو پھر پڑھوں گا آگے۔ میں نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت ختم نہیں ہوئی، آگے چلی۔ قل انما، میرے حبیب کہہ دو، قل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ آپ اعلان کریں میری وحدانیت کا، آپ اعلان کریں میری وحدانیت کا، آپ اعلان کریں۔ ارے پورے قرآن میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان نہیں کیا، جب بھی کہا تو رسول کو قل هو اللہ احد۔ میرے حبیب آپ اعلان کریں کہ اللہ ایک ہے، آپ اعلان کریں کہ اللہ ایک ہے۔ شاید میں سمجھا نہیں سکتا۔ میرے حبیب آپ اعلان کریں کہ اللہ ایک ہے، فہل انتم مسلمون، اور میری زبان پر یقین کر کے مسلمان بنو گے؟ میری زبان پر کتنا بڑا جملہ اللہ نے کہا ہے۔ میرے حبیب ان کو کہا دو فہل انتم مسلمون، میری زبان پر یعنی رسول کی زبان پر یقین کر کے مسلمان بنو گے۔ ارے اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے رسول کی زبان پر یقین کا نام۔ اسلام ہے رسول کی زبان پر یقین کا نام۔ اگر رسول کی زبان پر یقین ہے تو مسلمان ہے، اور کہیں یقین نہیں تو سمجھنا ابھی مسلمان ہوا ہی نہیں، ابھی مسلمان ہوا ہی نہیں ہے۔ اسلام نام ہے رسول کی زبان پر یقین کا۔ جہاں جہاں اللہ اپنی وحدانیت کا اعلان کروا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ اعلان کریں، آپ اعلان کریں۔ یا اللہ تو خود اعلان کر، عرش پر ریڈیو اسٹیشن قائم ہو جائے، جبرائیل کو کہو کہ وہ اعلان کرے، آپ خود اعلان کریں۔ اللہ نے کہا نہیں، میری وحدانیت کا اعلان رسول کرے۔ تو تمہیں رسول سمجھ میں نہ آیا؟ تمہیں رسول سمجھ میں نہ آیا؟ ارے اللہ جب تک رسول کو وسیلہ نہیں بناتا تب تک اپنی وحدانیت کا اعلان نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر رسول کو وسیلہ نہیں بناتا، اللہ اگر رسول کو وسیلہ نہیں بناتا تو اپنی وحدانیت کا اعلان نہیں کر سکتا، تو تم بغیر رسول کے خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟
नारा हैदरी। यही अल्फाज हैं अजीजान मुहतरम। कुरान मैंने अर्ज किया था पहली रात कि कुरान का एक जाहिर है, 70 बातिन है। कुरान का एक जाहिरी तर्जुमा कर लिया, घबरा तो नहीं गए? जाहिरी तर्जुमा तुमने कुरान का कर लिया। अरे कुरान का एक जाहिर है, 70 बातिन है। अब कुरान रसूल आलमीन के लिए रहमत। अब देखो अल्लाह ने समझाया किस तरह है। खुदा की कसम अगर ये मैं मिसाल आपको समझा सका तो समझूंगा कि मैंने कामयाब अशरा पढ़ा। ये अल्फाज हैं सूरत अल फुरकान के। वहुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरहुम बैन यदै रहमतिही व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। अल्लाह ने कहा खुदा वो है, खुदा वो है जो पहले हवाओं को भेजता है। खुदा वो है जो पहले हवाओं को भेजता है कि जाओ जाकर खुशखबरी दो कि हमारे पीछे रहमत आ रही है। अब मैं देखूं किस कदर मुझे फॉलो करते हो। खुदा वो है जो पहले हवाओं को भेजता है कि जाओ जाकर खुशखबरी दो कि हमारे पीछे रहमत आ रही है। वअंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। जब हवाएं खुशखबरी देते हैं तो फिर अपनी बारिश, फिर अपनी रहमत बरसाते हैं। अल्लाह ने बारिश को रहमत कहा। सारे बोलो तब आगे चलूंगा। सूरज निकल कर आएगा, तवज्जो चाह रहा हूं, समझा आपने मैंने कहां बात की। आज के मुसलमान कहते हैं, हम कहते हैं शिया कि रसूल सबसे पहले था न था तो ये था। न था तो ये था। मैं क्या करूं? खुद रसूल ने कहा अव्वल मा खलक़ल्लाह, ये मुब्तदा है। अव्वल मा खलक़ल्लाह ये मुब्तदा है, नूरी खबर है। रसूल ने फरमाया जिसको अब तुम मखलूक समझोगे मैं उसी से पहले, जो मखलूक मैं उसी से पहले, जो मखलूक मैं उसी से पहले, जो मखलूक मैं उसी से पहले। जमीन मखलूक में उसी से पहले, आसमान मखलूक में उसी से पहले। और अजीब जुमला कुरान ने कहा निल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह ने कहा मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है। रसूल ने फरमाया मैं हयात से पहले, मैं मौत से पहले। अरे मरे वो जो मौत के बाद आए। नारा हैदरी। मरे वो, ये मौत से पहले, ये हयात से पहले। तो दुनिया कहती है ये पहले था तो बाद में क्यों आया? जब था पहले तो बाद में क्यों आया? अभी नहीं समझा कि ये है रहमत। अल्लाह ने क्या कहा वहुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरहुम बैन यदै रहमतिही व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। खुदा वो है जो हवाओं को भेजता है कि जाओ खुशखबरी दो ताकि हमारे पीछे रहमत आ रही है, पीछे रहमत आ रही है। आदम से लेकर ईसा तक सारी हवाएं थी, सारी हवाएं थी। हर नबी आया अपनी उम्मत के पास कि हमारे पीछे रसूल आ रहा है, हमारे पीछे रसूल आ रहा है। 1,24,000 नबी हवाएं हैं, रहमत रसूल रहमत है। नाराए हैदरी। नाराए हैदरी।
سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہوائیں ہیں، رسول رحمت ہے، رسول رحمت ہے۔ ارے بھائی رحمت ہے رسول، بارش بھی رحمت ہے، رسول بھی رحمت ہے، بارش بھی رحمت، رسول بھی رحمت۔ وہی بارش اگر پھولوں پر پڑ جائے تو خوشبو، وہی بارش گندگی پر پڑ جائے تو پہلے گندگی کا منہ بند تھا، جیسے ہی رحمت آئی تو منہ کھلا، بدبو ظاہر ہوئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، پہلے بارش تو وہی رحمت ہے جو پھولوں پر پڑی، وہ بھی رحمت، جو گندگی پر پڑی وہ بھی رحمت۔ اب یہ تو ہر ایک کا ظرف ہے۔ نعرہ حیدری، اب یہ تو قبلہ ظرف ہے، ہر ایک کا ظرف ہے۔ پھولوں پر پڑی تو خوشبو آئی، کوئی سلمان بن گیا، کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی عمار یاسر بن گیا، اور ان پر پڑی تو پہلے منہ بند تھا، اور جب پڑی تو پھر ہذیان کہا۔ ہاں پہلے منہ بند تھا، اس میں بارش کا قصور نہیں، رحمت کا قصور نہیں، قصور ان کی تینت کا ہے، قصور ان کے ظرف کا ہے۔ جیسا ظرف ویسا فائدہ ملا۔ یہی ہے، مجھے 4 حدیثیں پڑھنے دو ابن ماجہ سے جو سیاستہ میں شامل ہے، اور نہیں جو سیاستہ میں شامل ہے اس میں پہلی حدیث رسول کی، ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذی لہجت اصدق اوفا من ابی ذر شبہ عیسی ابن مریم۔ رسول نے فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ کسی کو صادق نہیں پایا، کسی کو وفادار نہیں پایا۔ اور رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ کی زیارت کرنی ہو تو میرے ابو ذر کی زیارت کرو، اگر عیسیٰ کی زیارت کرنی ہو تو میرے ابو ذر کی زیارت کرو۔ ایک کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ افتعرف ذالک لہو، یا رسول اللہ آپ ابو ذر کو ایسا جانتے ہیں؟ فقال نعم، کہا ہاں، فعرفو، آپ بھی اس کو ایسے جانیں۔ گھبرا نہ جانا، میں دیکھوں گا کہ میری محنت جو ہے وہ کس طرح کامیاب ہوتی ہے۔ کس نے فرمایا؟ رسول نے ابو ذر کے لیے کہ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ کسی کو نہ صادق پایا نہ وفادار پایا، اور اگر کسی کو عیسیٰ دیکھنا ہو تو میرے ابو ذر کو دیکھے۔ پہلی حدیث۔ دوسری، السلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت کا ہے، ہمارا ہے، سلمان اہل بیت کا ہے۔ یہاں کہتا کافی ہے؟ نہیں، من عرفہ کان مومنن، جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن ہے، ومن انکرہ کان کافرہ، جس نے سلمان کو نہیں پہچانا وہ کافر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا لطف آئے گا۔ جس نے سلمان کو پہچانا مومن، جس نے سلمان کو نہیں پہچانا وہ کافر۔ تیسری حدیث ابن ماجہ کی، یا عمار الحق معک، عمار حق آپ کے ساتھ ہے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، آپ کو ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا۔ 3 حدیث ہے، اور چوتھی
جس کی راوی ام المومنین ہے، ما رأیت احدا برسول اللہ فی قیامہا وقودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ. بی بی فرماتی ہے کہ کردار میں، گفتار میں، رفتار میں نے بطول سے زیادہ رسول کے مشابہ کسی نہیں دیکھا. کلما اذا کانت دخلت علی النبی، جب بھی آتی تھی، جب بھی آتی تھی، فقام الیہا، تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، فقبلہا، پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، واجلسہا علی مجلسہی، خود کھڑے ہو جاتے تھے اور بطول کو جگہ دیتے تھے. یہ 4 حدیثیں ہیں ابن ماجہ کی. کیا معنی، کیا مقصد؟ مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ یہ جو حدیثیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے. میرے دوستو سارے پڑھے لکھے ہو، اسی لیے میں نے یہ بات چھیڑ دی ہے. آج 4 حدیثیں میں نے اسی لیے پڑھی ہیں. اور مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ ابن ماجہ میں ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھو رسول نے ابو ذر کی تعریف کر کے، عمار کی تعریف کر کے، سلمان کی تعریف کر کے، بطول کا استقبال کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ 4 علی کی امامت کی علامتیں ہیں. تو کتنے خاموش ہو گئے؟ یعنی دماغ میں بات بیٹھ جاتی، یہ 4 علی کی امامت کی علامتیں ہیں. یہ 4 علی کی امامت کی علامتیں ہیں. مسلمانوں، میں دنیا سے چلا جاؤں تو لڑنا نہیں. ابو ذر کو دیکھو، ابو ذر کو دیکھو کہ ابو ذر کس کی بیعت کر رہا ہے، کیونکہ یہ ابو ذر کی نہیں، عیسیٰ کی بیعت ہے. نعرہ حیدری. میں چلا جاؤں تو سلمان کو دیکھنا کہ سلمان کس کے پاس ہے، کس کے دروازے پر داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے. ارے میں چلا جاؤں تو عمار کو دیکھنا کہ عمار کس کے پاس ہے، اور میں چلا جاؤں تو بطول کو دیکھنا کہ کس کی عزت کر رہی ہے، کس سے نفرت کر رہی ہے. بطول. سمجھ میں آئی بات یہاں تک عزیزان محترم؟ یہ 4 حدیثیں ہیں جو ابن ماجہ میں ہے. گھبرا تو نہیں گئے عزیزان محترم؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا عزیزان محترم کہ رسول رحمت ہے، اور اللہ نے رسول کو مائے طاہر کہا. توجہ، بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں. رسول کو اللہ نے مائے طاہر، پاک پانی. رسول کا لقب ہے ابو طاہر، پانی کا باب، اور علی کا لقب ہے ابو تراب، مٹی کا باب. توجہ چاہ رہا ہوں، میرے قریب آ کر بات کرو میرے دوستو. زبان سے تھوڑا بات، زبان منہ کھولو تو بات کروں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول کا لقب کیا ہے؟ ابو طاہر، پانی کا باب، آسمانوں کا باب. کیونکہ اللہ نے رسول کو کہا لولاک لما خلقت الافلاک. میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتے. کسی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو زمین اور آسمان نہ ہوتا. نہیں، آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتے. میرے حبیب نور کے ہیں 2 حصے. آپ ہیں آسمانوں کے باپ، علی ہے زمین کا باپ. توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا لطف آئے گا. رسول ہے آسمانوں کے باپ، علی ہے زمین کے باپ. اب دنیا کہتی ہے میرے دوستو رسول کیسے گیا معراج میں؟ جوتی سمیت کیسے گیا؟ بے وقوفا، آسمان رسول کی ملکیت ہے،
آسمان رسول کا گھر ہے، وہ اس کا گھر ہے، جیسے چاہے ننگے پاؤں جائے یا جوتی سمیت جائے، اور زمین ہے علی کا گھر، چاہے ابو طالب کے گھر میں آئے چاہے کعبے میں آئے۔